چې خپل ګاډیانو کې ټریکر ولګوي، خپل ګاډیان یا خپل فیملی محفوظه کړي. دا ډېر زبردست یو ټریکر دی چې دوی دپاره فیسلیټیز ده سیکورټي دپاره. السلام علیکم ناظرین، موجود ہوں میں اس وقت ایس ایس پی ٹریفک آفس میں. میرے سامنے جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. کرونا کے حوالے سے یا کسی بھی چیلنجز کو ہم وقت فیس کرتے ہیں اور ان میں بخوبی کامیاب بھی ہوتے ہیں. نذیر احمد کرد صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ اس پوسٹ پہ کب سے تعینات ہیں؟ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے. سر اس پوسٹ پہ بیٹھنے کا مقصد معاملہ یہ ہے کہ آپ پورے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز تو بہت ہیں. کوئٹہ میں تو آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے ایشوز کافی زیادہ ہیں. کوئٹہ شہر جو ہے نا وہ بنا تھا بہت تھوڑے سے لوگوں کے لیے. تو 50,000 لوگوں کے لیے یہ شہر بنا تھا. اس وقت گاڑیاں بھی کسی کے پاس نہیں تھی. یہ جو سڑکیں بنی تھی یہ تھانگوں کے لیے بیسکلی تھی. تو ابھی تو آپ دیکھیں کہ اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں لاکھوں کے حساب سے، لیکن بدقسمتی سے کوئی ہماری پلاننگ ایز سچ نہیں ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں اور اس ٹریفک کو اکوموڈیٹ کریں. تو ٹریفک کی وجہ سے کنجیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. بہرحال جو بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے پرابلم سالو کریں اور ٹریفک کو جام نہ ہونے دیں اور اس میں بہتری کریں. گورنمنٹ کو سجیشنز دیں اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس میں دن رات لگے ہوتے ہیں کوشش کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. کورونا کے حوالے سے آتے ہیں. اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے پوری دنیا میں، ایک خوف کا فضا ہے. پاکستان میں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن، دفعہ 144، اتنے چیلنجز. ایک ٹریفک پولیس آفیسر کا اس میں کیا رول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں؟ لیکن ٹریفک پولیس کا تو رول بہت ہی زیادہ ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے اس کی جو وہ ہے اس خطرے کو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنے بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے. امریکہ میں کتنے لوگ کیجولٹیز ہو گئی ہیں، کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں. اٹلی میں ہوا ہے، اسپین میں ہوا ہے، بہت سارے ملکوں میں. تو ہمیں بدقسمتی سے ایک عام آدمی کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا خطرہ اس کے سر پہ منڈلا رہا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو سیف رکھیں ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے میجورٹی لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. گورنمنٹ نے اگر چھٹی دی ہے، آفیسز بند ہیں، کاروبار بند ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں. اور گھر میں رہیں گے 15-20 دن مہینے میں یہ وبا یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم وہ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتے ہیں، جو سماجی دوری کو اگر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، اس سے یہ تو بڑا ہی خطرناک ہے نا. آپس میں انٹریکشن یہ ٹرانسفر ہوتا ہے انسان ٹو انسان. یہ وائرس جب تک اس کو کوئی باڈی نہیں ملے، لیونگ باڈی، اس وقت تک آگے وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگوں سے اپیل بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر میں رہیں. اور ابھی دوبارہ جو ایکسٹینڈ ہو گیا لاک ڈاؤن 15 دن کے لیے، تو اگر یہ 15 دن اپنے گھروں میں رہیں تو اللہ کرے گا کہ یہ اگلا مہینہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی اور یہ کیجولٹیز ہیں یا یہ جتنے انفیکٹڈ لوگ ہیں یہ کم سے کم ہو جائیں گے. تو ٹریفک پولیس کا تو بہت بڑا کردار ہے. ہم لوگوں کو روکتے بھی ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں. دفعہ 144 ہے کہ 2 بندوں ڈبل سواری پہ پابندی ہے، تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کسی کا ضروری کام ہے تو بائک پہ ہے تو سنگل جائے، ڈبل سواری نہیں ہو. گاڑی میں بھی ہے 2 بندے ہیں میکسیمم، اس سے زیادہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں. تو ٹریفک پولیس کا تو بہت بڑا رول ہے، بلکہ عام دنوں سے زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. نذیر صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کا بڑا رول ہے، لیکن دوسری طرف جب میں بازار میں گھومتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ حفاظتی ماسک تک اویلیبل نہیں. عام سادہ سے کپڑے والے ماسک بیچاروں نے لگائے ہوئے ہیں. تو اس بحاف پہ آپ سینئرز ہیں، آپ نے اپنے ان امپلائیز کو کچھ نہیں کیا کیا؟ دیکھیں ہم جو اویلیبل ہیں، جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں، ہم تو اس کے اندر رہ کے نا کام کرتے ہیں.
اور یہ ماسک اگر یہ سرجیکل ماسک ہے جو بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اگر ڈیلی آپ اس کو چینج کریں تو یہ بہتر ہے, کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. باقی جو ماسک ہے N95 ہے وہ بدقسمتی سے ابھی اویلیبل نہیں ہے, ظاہر ہے امپورٹس ہوں گے, امپورٹس کتنا ٹائم لگتا ہے, گورنمنٹ کے ریسورسز کیا ہے, تو یہ باقی ماسک ہم نے سب کو دیے, سرجیکل ماسک ہیں, دوسرے ماسک ہیں, وہ ہم نے سب کو اپنا سینیٹائزرز ان کو پرووائڈ کیے ہیں, گلوز ہم نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, وہ سب نے ہم دیا ہوا ہے. اور ہم انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ جب آپ بغیر ماسک کے نارمل ڈیز میں, ناٹ ایون کرونا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پالوشن کتنا ہے, اور یہ صبح سے شام تک ایک جوان ہے یا آفیسر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, تو وہ پالوشن سے کافی اس کا وہ ہوتا ہے, سامنا ہوتا ہے. تو ادروائز ہماری انسٹرکشنز یہ ہیں, SOP یہ ہے کہ بغیر ماسک کے ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تقریباً میجورٹی ان کا ماسک وہ کرتے ہیں, کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہم ان کو وہ پوچھتے ہیں, اور ماسک ہم نے سب کو پرووائڈ کیے ہوئے. سر لوگوں میں ایک مطلب جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے جو سپاہی ہیں, جو سارجنٹ ہیں, ان کا رویہ غریب لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں, کہ یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک معاشرہ ہوتا ہے نا, معاشرے میں ٹریفک پولیس بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, وہ کوئی کہیں اور سے نہیں آئے, اسی معاشرے کا حصہ ہے. جس طرح لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, ٹریفک پولیس کا ریئیکشن بھی دیکھیں نا. اب آپ جس کو بھی روکیں نا تو بجائے وہ کرنے کے تعاون کرنے کے, دیکھیں ٹریفک پولیس اگر وہ بندہ اپنی مرضی تو نہیں کھڑا ہے, ایک سرکاری ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے کہ گاڑی آ رہا ہے, اس کے ڈارک شیشے ہیں, تو آپ اس کو روکو, اس سے پوچھو, اس کے شیشے صاف کرو. اب اگر روکنے سے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلانا صاحب ہوں, میں کس طبقے سے میرا تعلق ہے, تو اس طرح اگر وہ رویہ وہ کریں گے تو کیا ہوگا. دیکھیں رہ گئے 10 بندوں سے, ہماری تو انسٹرکشن ان کو یہ ہے کہ جی فرم بٹ پولائٹ, آپ اپنا کام کریں لیکن لوگوں کے ساتھ رویہ اپنا پولائٹ رکھیں, اور وہ کرتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں ایک انسان کی سائیکی ہے, وہ کتنے لوگوں کو وہ کرتا ہے. اب اس سے 10 بندے پہلے اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے چلے گئے ہیں تو 11واں بندے کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کا ٹیمپر بھی لوز ہوتا ہے. ایون دین ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے ان کو باڈی کیم دے دیا ہے. ہر بندے کو بھی آپ دیکھیں, ہر سارجنٹ کے پاس ایک کیمرہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اپنا کیمرہ آن کرتا ہے تاکہ وہ ساری چیز ریکارڈ ہو. کہ اگر کوئی بدتمیزی, کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ جی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے فلانا سارجنٹ ہے اس ٹائم میں, تو ہم اس کا کیمرہ منگوا کے اس کی ریکارڈنگ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے اب لوگوں کی جو شکایتیں ہیں, یا ایون ہمارے پولیس والوں کی شکایتیں ہیں, اکثر لوگ بدتمیزی کرتے تھے, ہاتھا پائی ہوتا تھا, گالی گلوچ ہوتا تھا, تھانے لے جانا ہوتا تھا, تو وہ واقعات کافی کم ہو گئے ہیں صرف یہ باڈی کیم کی وجہ سے. تو اس چیز کو ہم روکنے کے لیے کہ اگلے کو, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ نہیں جی آپ اگر میرے ساتھ بات کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, تو یہ آپ کا سارا باتیں ہیں, سب چیزیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اسی طرح وہ سارجنٹ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اگر کوئی غلط بات کی, میری باتیں بھی ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے ابھی یہ وہ کافی چیزوں کا تدارک ہو گیا. لیکن لوگوں سے جنرلی اپیل ہے کہ اگر وہ روکتے ہیں آپ کو, وہ اپنی مرضی سے, اپنے ذاتی اس کے لیے نہیں, ایک سرکاری ڈیوٹی ہے اس کی, تو وہ سب کے بھلائی کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر ڈارک شیشے میں جا رہے ہیں, کیا پتہ ہے اندر کرمنل ہے, اسلحے کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا نا, کسی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں, تو اس کو روکنا اس کی ڈیوٹی ہے. اس کو انسٹرکشن یہ ہے کہ اس کو روکے, پوچھے. اب جب روکتے ہیں تو اگلا بندہ وہ اس کو وہ ہوتی ہے, ناراض ہوتا ہے کہ جی مجھے کیوں روکا گیا. تو یہ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا صبر برداشت کا وہ کریں. اگر کوئی ایسی کمپلینٹ ہوتی ہے, کسی کے خلاف اگر کمپلینٹ آتی ہے, تو ہم نے باقاعدہ اس کو ایڈریس کی ہے, اور اگر ثابت ہوئے ہم نے اس کو سزائیں بھی دی ہے. میرا خیال پولیس میں جتنی سزائیں ملتی ہیں شاید کسی اور محکمے میں نہیں ہے. جزا و سزا کا ہمارا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. نذیر صاحب کی باتیں آپ سب نے سن لی. جو ایک نذیر صاحب کی لاسٹ کی بات تھا کہ ایک ہر سپاہی کے پاس ایک کیمرہ موجود ہوتا ہے. مجھے یقین نہیں شاید لوگوں کو پتہ ہو, تو ایک بہت کلیئر میسج دیا گیا نذیر صاحب کی جانب. یہ دیکھیں, یہ کیمرہ میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے, یہ باڈی کیم ہم نے سب کو دیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, نہیں تو ہے, اگر کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ کیمرہ ہے, یہ کیمرہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے, اس کا کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی انفارمیشن شیئر کرنے کا. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا. اور کورونا کے حوالے سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں. ہم سلیوٹ کرتے ہیں فرنٹ لائن سولجرز کو, اینڈ ریکویسٹ ٹو گورنمنٹ پلیز پرووائڈ دیم حفاظتی ماسک. ان کو ضرورت ہے جو حفاظتی
کٹس ہیں یہ ان کو چاہیے کیونکہ یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں. پیشنٹ سے سب سے پہلے لوگوں سے انفیکشن ان کا سب سے زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. ویلکم.